السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے 3 ٹاپکس ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ایشوز تھے لیکن ہم نے کہا کہ ان 3 بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ایک ایسا قانون لانا چاہتی ہے جس کے مطابق اگر جو بھی آدمی فوج کے اوپر تنقید کرے گا تو اس کو 2 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے اور 5 لاکھ تک جرمانہ بھی یا بیک وقت دونوں سزائیں بھی مل سکتی ہیں۔ بڑا عجیب قسم کا مذاق ہے اور اس پہ رد عمل بھی آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ ہر فورم پہ اس کی مزاحمت کرے گی، اس کی تفصیلات بھی آپ کو تھوڑا ذکر بتاتے ہیں۔ دوسرا، جہانگیر ترین جو ہے وہ اور ان کا بیٹا علی ترین جو ہے وہ دونوں پیش ہوئے FIA میں، اور ان پہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے اور جو فراڈ اور دھوکہ دہی کے حوالے سے FIA میں کیسز تھے، تو اس کی تفتیش کے سلسلے میں وہ وہاں حاضر ہوئے تھے۔ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں، ان کے کتنے اکاؤنٹ منجمد ہوئے اس کی ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اور تیسرا امپورٹنٹ ایشو آج یہ ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے کانفرنس کی تھی، بنیادی حقوق اور آئین کے عنوان سے یہ کانفرنس تھی، جس میں سپریم کورٹ کے جو حاضر سروس جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ شریک ہوئے اور انہوں نے آئین توڑنے کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے، بالخصوص نئے دیکھنے والے دوست جو ہیں، کہ ہمارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ذرا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو جیسا کہ ذکر کیا کہ جو پاکستان کا CRPC ہے، ضابطۂ فوجداری اور PPC، ان میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں آلریڈی ڈیفامیشن کے لا موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے شیر افغان خان نیازی، اگر آپ کو یاد ہو، میاں والی سے ایک MNA ہوا کرتے تھے، اب تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کا بیٹا ہے امجد نیازی، اب وہ ہیں PTI کے رکن ہیں، انہوں نے جو ہے یہ لیجسلیشن کے لیے بل موو کیا تھا جو کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں گیا، اور وہاں سے جو ہے یہ کچھ لوگوں نے مخالفت کی، لیکن وہاں سے یہ اب لیجسلیشن کے لیے ایوان میں لایا جائے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی موجود ہیں کئی ایسے قوانین جو فوج پہ تنقید کرنے سے روکتے ہیں، ان میں کڑی سزائیں تجویز کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک نیا قانون لا رہے ہیں۔ اب لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جو PDM کی تحریک چلی اور جس طریقے سے سیاست میں مداخلت کے حوالے سے تنقید ہوئی اسٹیبلشمنٹ پہ، تو اس کے تناظر میں جو ہے یہ نیا قانون متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پاکستان میں اس پہ جو ہے جو پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹرین کے سیکریٹری جنرل ہیں فرت اللہ بابر، ان کا بیان ایک بڑا آیا ہے، تو اس کا بھی ہم تھوڑا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرت اللہ بابر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کی ایک کوشش ہے، اور پیپلز پارٹی اس کو مسترد کرتی ہے، ہر فورم پہ اس کو جو ہے وہ چیلنج کرے گی۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے بل لایا جا رہا ہے، اور فوج کے احترام کے حوالے سے پہلے ہی قوانین موجود ہیں، اور یہ اب 2 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا کا جو نیا قانون ہے، اس سے مزید قدغنیں لگیں گی۔ یہ اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے، اور انسانی بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں یہ اس کے بھی منافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آزاد رائے کو دبایا جاتا رہا ہے پاکستان میں، اور یہ بات قطعی ناقابل قبول ہے، اور پیپلز پارٹی اس کی ہر پلیٹ فارم پہ مخالفت کرے گی۔ قوم پہلے ہی دیکھ چکی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ شہریوں کو پراسرار طریقے سے غائب کیا جاتا رہا ہے، قومی وسائل کو غلط طریقے سے خرچ کیا جاتا رہا ہے، حراستی مراکز قائم کیے گئے، اور قبائلی علاقوں کو نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کو ہائی جیک کر لیا گیا، اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بزنس اور کمرشل ادارے بے تحاشا پھل پھول رہے ہیں۔ اب یہ نیا قانون بھی نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ غلط طور پر استعمال ہوگا۔ مذہب کے نام پر جس طرح 295C کا قانون جو ہے اس کا غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا فرت اللہ بابر نے کہ اس نئے قانون کا بھی اس طرح غلط استعمال ممکن ہے۔ اور یہ جو بار بار آئین کے جو سیکیورٹی کے نام پہ آئینی حدود پھلانگی جاتی ہیں، اس کو اب روکنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ہی پاکستان بڑا نقصان اٹھا چکا ہے۔ تو بہرحال اس پہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس پہ ٹویٹر پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے
شیری مزاری جو ہیں انسانی حقوق کی جو وزیر ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، چودھری فواد جو ہے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کے صفوں سے بھی اس کے بارے میں آواز اٹھ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں جہانگیر خان ترین کی طرف۔ وہ اور ان کا بیٹا علی ترین FIA میں پیش ہوئے۔ صبح 10 بجے علی ترین کو بلایا گیا تھا اور دوپہر 3 بجے نماز کے بعد ان کو بلایا گیا جہانگیر ترین کو۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے JDW جو اپنی کمپنی ہے اس سے 3 ارب 14 کروڑ روپے جو ہے وہ ایک فاروقی پلپ کمپنی ہے جو کہ چل نہیں رہی ہے، نان فنکشنل ہے، اس میں انہوں نے منتقل کیے ٹیکس بچانے کے لیے۔ تو اس میں یہ بھی الزام ہے کہ جو سرکاری شیئر ہولڈر ہیں JDW کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا گیا ہے۔ تو اب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ دونوں باپ بیٹے پیش ہوئے اور ان کے اہل خانہ کے 36 بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمد کیے گئے ہیں FIA لاہور کی رپورٹ کی روشنی میں۔ اب ان میں ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین کی اہلیہ کا ہے اور 14 اکاؤنٹ جو ہے وہ علی ترین کے ہیں اور باقی جو ہے 21 اکاؤنٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ہیں۔ وہ ان میں کروڑوں روپے کے اس وقت جو ہے ڈپازٹس ہیں، جمع ہیں رقم۔ تو یہ بات جو ہے وہ اب انویسٹیگیشن چلے گی۔ اب انہوں نے پہلے عبوری ضمانت لاہور کے سیشن کورٹ سے لی ہوئی ہے 10 اپریل تک، اور سیشن کورٹ نے 10 اپریل کو FIA کو کہا ہے کہ وہ کیسز کی تفصیلات پیش کریں۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جہانگیر ترین کی جو ہے وہ گرفتاری جیسے لگتا ہے کہ معاملہ وہ بھی آگے چل کے ممکن ہے ہو، تو اس صورت میں جہانگیر ترین جو ہے وہ بغاوت کر سکتے ہیں PTI کے ساتھ۔ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایسے نہ کرو میرے ساتھ سلوک، لیکن کیونکہ شہزاد اکبر اور اعظم خان جو پرنسپل سیکریٹری ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور عید کے بعد سچویشن بھی کلیئر ہوگی۔ اور بلاول کہہ رہا ہے کہ جی عید کے بعد پنجاب میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اگر جہانگیر ترین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے سلوک تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک جو ہے شاید کامیاب بھی ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ نون لیگ جو ہے ان کے ساتھ ہو۔ اگر نون لیگ ساتھ نہیں ہوگی تو پھر شاید وہ کامیاب تحریک نہ ہو سکے۔ تو ان کا اثر جو ہے ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایشو ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے۔ آخر میں چلتے چلتے ذکر جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ بنیادی حقوق اور آئین کے عنوان سے جو کانفرنس ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے، تو اس میں بیسیکلی انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں آئین کی تعلیم عام کرنی ہوگی، اسکولوں میں بچوں کو پڑھانا ہوگا کہ آئین کیا ہے، ہمارے حقوق اصل میں ہیں کیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پاکستانی شہریوں کو بیشتر لوگوں نے آئین پڑھا نہیں ہے، تو اس لیے ان کو اپنے حقوق کا بھی نہیں پتہ۔ تو لہٰذا آئین کا مطالعہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں آئین کی حفاظت کا حلف لینے والے لوگوں نے، جو ان کے محافظ ہیں، انہوں نے ہی آئین کو توڑا، اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس کی خاطر جو ہے بار بار آئین کو توڑا گیا۔ تو یہ جو رویہ ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے، یہ رکنا چاہیے۔ اور اگر آئین نہیں ہوگا تو پھر پاکستان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان جو ایک وفاق ہے اس کا وجود جو ہے وہ آئین کی وجہ سے۔ اگر آئین توڑتے ہیں، آئین کو آپ معطل کرتے ہیں تو پاکستان بھی معطل ہو جاتا ہے، پاکستان کا وجود بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدھا پاکستان ان کے بقول پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اور جو بھی آئین کے خلاف بات کرے، آئین خلاف آئین کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے۔ تو بڑا یہ واضح پیغام تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔